پہچان میں ہوں آپ کی ہوسٹ میمونہ الماس۔ جی تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان عقیل اشفاق صاحب جو کہ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن ساہیوال ڈویژن ہیں۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ سر سب سے پہلے تو آپ کو ٹی این این نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اتنے قیمتی ٹائم میں بڑا ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہمارے اسٹوڈیو آئے۔ جی بہت شکریہ میمونہ، آپ کا، آپ نے بلایا اور مجھے اپنی بات کرنے کا موقع ملا، بہت شکریہ۔ سر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ محکمہ تعلقات عامہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جی یہ ایک بڑا اہم محکمہ ہے، وفاقی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی۔ ہمارا بیسیکل کام جو ہے وہ حکومت کی میڈیا کوریج ہے، پرنٹ میڈیا بھی، الیکٹرانک میڈیا بھی اور اب ڈیجیٹل میڈیا بھی۔ یہ کوئی نیا محکمہ نہیں ہے، اس کا قیام پاکستان میں تقریباً کوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں ہوا تھا، پاکستان کے قیام سے پہلے ہی، جب انگریزوں نے ضرورت محسوس کی کہ ورلڈ وار کے دوران لوگوں کو اپنی بات بھی پہنچائی جائے۔ تو یہ اس وقت سے یہ محکمہ قائم ہے اور آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہے۔ پہلے ہمارا، آج سے کچھ سال پہلے تک ہمارا کام صرف اخبارات کی حد تک تھا، کیونکہ اخبارات تھے، اور پھر اس کے بعد پھر جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو ہم نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی کیپچر کرنا شروع کر دیا، اور اسی طرح اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا کام گورنمنٹ کی جو انیشیٹوز ہیں، گورنمنٹ کے جو کام ہے، گورنمنٹ جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہی ہے، وہ باتیں ہم نے عوام تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ اس میں ان کے ترقیاتی منصوبے بھی ہیں، اس میں ان کی جو حکومت جو عوام کو ریلیف دیتی ہے وہ میز بھی لوگوں تک پہنچانے ہوتے ہیں، کوئی انیشیٹوز ہوتے ہیں وہ بھی بتانے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکلز لکھ کر اور مضامین چھاپ کر اور دستاویزی فلمیں بنا کر لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی ہمارے محکمے کا کام یہی ہے، اور پھر اس لیے میں میڈیا کے ساتھ جو پرائیویٹ میڈیا ہے، اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، یا الیکٹرانک ڈیجیٹل میڈیا ہے، ان کے جو نمائندے ہیں یا جو ان کے جو ان اداروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی رابطہ رہتا ہے۔ صحیح۔ تو ڈویژن میں جو دفاتر قائم کیے جاتے ہیں ان کے کیا فائدے تھے؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ڈویژن میں پبلک ریلیشن کے دفاتر قائم ہیں؟ کس طرح سے بیسیکلی ہمارا کوئی پبلک ڈیلنگ کا، ٹھیک بات آپ نے کی، ہمارا بیسیکلی کوئی پبلک ڈیلنگ کا کام تو نہیں ہے جیسے پولیس کا ہے یا ریونیو کا ہے یا ایکسائز کے محکمے کا ہے۔ ہم سے تو ان کا رابطہ ہوتا ہے تھرو آپ لوگوں سے، میڈیا کے ذریعے، کیونکہ ہم اپنی بات جو ہے، گورنمنٹ جو اپنی بات جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتا ہے، جیسے ٹی این این ہے، جیسے باقی چینلز ہیں، جیسے اخبارات ہیں، ہم آپ کو وہ معلومات فراہم کرتے ہیں اور آپ پھر آگے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہمارا عوام سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی ایسا سیٹ اپ ہے کہ ہم عوام کو براہ راست کوئی بات پہنچا سکیں۔ تو ہمارا جو بیسک رابطہ ہے وہ میڈیا کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کی بڑی محبت ہوتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کا تعاون ہوتا ہے کہ وہ ہماری بات جو ہے وہ آپ عوام تک پہنچاتے ہیں۔ صحیح۔ تو سر صحافیوں کے ذریعے آپ اپنی جو ہے وہ عوام کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، عوام کے مسائل سنتے ہیں، ان کا حل کرتے ہیں، تو کتنے % آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو انفارمیشن ملی ہے وہ کریکٹ ہے، اور کتنے % جو ہوتی ہے وہ انکریکٹ ہوتی ہے؟ اس میں وہ ہیر پھیر آ جاتا ہے نا، کیونکہ بہت سارے ہر جو صحافی ہوتا ہے اس کے پاس ایک الگ سروے ہوتا ہے، الگ انفارمیشن ہوتی ہے، تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو ایتھینٹک چیزیں کیسے ملتی ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت اپنی ایتھینٹک چیزیں عوام سے کیسے شیئر کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا جو محکمہ ہے نا وہ تو ہمیشہ وہی خبر جاری کرتا ہے، وہ تو بلکہ بائی ڈیفالٹ ہمیں وہی خبر جاری کرنی پڑتی ہے جو ٹھیک ہو۔ اس کو ہم کراس چیک بھی کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز بھی اس میں دیتے ہیں، ہم باقاعدہ اس کو پہلے خود چیک کرتے ہیں کہ اس خبر میں صداقت ہے، اور پھر ہم میڈیا کو دیتے ہیں، تاکہ بلکہ یہاں تک ہے کہ ہمارے جو خبر کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے، وہ بھی اگر کہیں خدا نہ خاصہ لفظ میں کوئی ایسی کوئی چیز آ جائے جو قابل گرفت ہو، تو وہ بھی ہمارا محکمہ اس پہ ایکشن لیتا ہے کہ اس طرح کی آپ نے بات کیوں کی۔ ایتھیکلی بھی ہم بڑا خبر میں خیال رکھتے ہیں کہ وہ کوئی اس طرح کی کسی کی دل آزاری نہ ہو، یا کوئی ایسا لفظ نہ چلا جائے جو ہمارے معاشرتی رویوں کے خلاف ہو۔ تو محکمہ کی حد تک تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پوری خبر جو ہے وہ ٹھیک ہو، اور اس سے پہلے ہم جب تک ہم خود مطمئن نہیں ہوتے ہم خبر جاری نہیں کرتے۔ دوسرا جو آپ کی بات ہے وہ میں اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کرتا ہوں جنرل میڈیا کے لیے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو عام صحافی ہے، یا جو عام جنرل میڈیا ہے، یا جو پرائیویٹ میڈیا جس کو آپ کہتے ہیں، جس کی رسپانسبلٹی ہے عوام کو ایجوکیٹ کرنا، عوام تک اپنی
बहुत पहुंचाना, जी। उसके लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो सच को पहले खुद यकीनी बनाए और उसके बाद फिर आवाम तक पहुंचाए। सही। बदकिस्मती ये है कि पहले के दौर में हम जो है वो बाज़ बात फिगर्स को और बाज़ बात जो बात होती है उसकी ऑथेंटिसिटी को जाने बगैर हम बात को आगे कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। वो बाज़ बात अवाम में रिजेंटमेंट का बायस भी बनती है, बाज़ बात शर्मिंदगी का बायस भी बनती है, अदारे के लिए भी, उस सहाफ़ी के लिए भी। तो थोड़ा सा ये हमें, आपने अच्छा ये सवाल कर दिया, तो मैं थोड़ा सा इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने सहाफ़ी दोस्तों से, खास उसका ताल्लुक किसी भी मीडिया से है, चाहे वो प्रिंट मीडिया से है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है या डिजिटल मीडिया से है, कि वो 1 मिनट के लिए रुक जाएं और उसकी ऑथेंटिसिटी को पहले इंश्योर कर लें, उसके बाद फिर खबर दे दें। सारा वक्त पड़ा हुआ है खबर देने में, तो बजाय इसके कि बाद में शर्मिंदगी हो और बाद में हम वो खबर को डिलीट करें, तो उससे बेहतर है कि हम 2 मिनट लगा के उसको गलत खबर लोगों की दिलाजारी हो और फिर बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है, क्योंकि वो एक दफा आप करेंगे, 2 दफा करेंगे, तीसरी दफा लोग कहेंगे यार ये तो बंदा गलत खबर देता है हमेशा। तो बंदे की अपनी क्रेडिबिलिटी, अपने अदारे की क्रेडिबिलिटी, उसकी सेहत के लिए जरूरी है कि पहले खबर की तहकीक कर लें। बहुत शुक्रिया आपने ये बात की, मेरे दिल में था कि मैं ये बात करूंगा। सही, इसका मतलब मैंने तो आपके का क्वेश्चन बड़ा ये एक्चुअली आजकल बड़ा जरूरी है। आजकल तो सबसे ज्यादा लोगों का गिला ही यही है कि समझ नहीं आती खबर में कि इस खबर में सच्चाई क्या है और क्या नहीं जी, ये मेन इशू बना हुआ है आज के हमारे जो मुआशरा है, हमारा जो हालात चल रहे हैं, इनमें ये मेन इशू बना हुआ है। ऐसे ही है, कुछ एक बंदा कुछ कहता है तो अगला कुछ और बता देता है, तो लोग जो है वो इसमें काफी ज्यादा ये कह लें कि उनकी मेंटालिटी वो उलझ जाते हैं कि आखिर सदाकत किस चीज में सदाकत ढूंढते हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि मुआशरे में इंतशार फैल रहा है, मुआशरे में बराबरदारी खत्म हो रही है, नफरतें बढ़ रही हैं। हालांकि मीडिया का काम ये होता है कि मुआशरे में मोहब्बत पैदा करे, मुआशरे में रवादारी पैदा करे, उनको सच्चाई की राह पे लेके आए, उनकी तरबियत करे। इवन के मीडिया का ये बड़ा रोल रहा है कि मुआशरे की तरबियत भी करे, अखलाकी तौर पर भी तरबियत करे, सियासी तौर पर भी तरबियत करे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम तरबियत की बजाय हम इंतशार का बायस बनते जा रहे हैं। तो ये जरा थोड़ा सा हमें रुक के सोचना चाहिए कि हम किस तरफ हम अपने मुआशरे को लेके जा रहे हैं, और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया से वाबस्ता लोगों की। जी, तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ जो है वो मेरे माइंड में आ रही थी, मैं उसको क्लियर करना चाहूँगी कि जो सहाफ़ी होते हैं इनके भी कोई मसाइल होते हैं? जी बिल्कुल, और अगर होते हैं तो वो कौन से मसाइल होते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है जी। सहाफ़ी तो अब जब ज़ाहिर देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, ये कोई खबर बनाने का काम है। ये मुझे याद आया एक वाकया कि मेरे यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर होते थे, तो वो कहने लगे अकील साहब आप मीटिंग के बाद क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं आपकी खबर बना के, तो खबर लिख के तो मैं भेजता हूँ। कहने लगे जी ये भी कोई काम है? मैंने कहा जी फिर ऐसे है कि अगली मीटिंग में आप मीटिंग करें और उसके बाद फिर आपने मुझे खबर लिख के देनी है, तो ये पता चल जाएगा आपको कि ये कोई काम है या नहीं है। तो अगली इत्तेफाक से वो तो भूल गए थे, अगली जब मीटिंग हुई फिर मैंने उनको याद दिलाया। मैंने कहा जी अब आप बैठ जाएं और मुझे इस जो आपने मीटिंग की इसकी मुझे खबर लिख के दें। तो वो कोई आधा पौना घंटा मगजमारी के बाद करने लगा कि तेरा ही काम है, तुम ही करो। तो ये बड़ा मुश्किल काम है खबर लिखना। फिर खबर में एक्चुअली हमने ये बताना होता है कि बहुत सारी बातें होती हैं किसी जगह पे, उसमें सबसे अहम बात कौन सी है, लोगों की दिलचस्पी की बात कौन सी है, कौन सा ऐसी बात है जो ज्यादा लोगों को सुननी चाहिए या उनको बतानी चाहिए। तो एक मैसेज भी उसमें होना चाहिए, यानी कि हम लोगों की जो मेंटालिटी है उसके हिसाब से न्यूज़ जो है वो उन तक हम पहुंचाएं, ताकि उनकी तरबियत भी हो सके और उनके जो नुक्ता नजर है वो भी चेंज होता रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बड़ा अहम काम है और ये कोई आसान शुबा नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाला साहब है। हमें हर चीज का पता भी होना चाहिए, हमें म्युनिसिपल सर्विसेज का भी पता होना चाहिए, हमें रेवेन्यू का भी पता होना चाहिए, हमें पुलिस के बारे में भी पता होना चाहिए, हमें एक्साइज के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमें हर शोबे के बारे में पता होगा तो तभी हमको खबर निकालेंगे। तो ये अहम शोबा है और इसमें बड़ी मुश्किलात हैं। सहाफ़ी को जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उनको मुश्किलात भी हैं। हमारा महकमा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो कोशिश कर रही है। सॉरी टू से हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो ब्रेक का टाइम हो रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आकर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हम जान रहे थे सहाफ़ियों के रिलेटेड, तो हम दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं
नील तरक्की की। और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifwala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. वेलकम बैक। जी तो सर हम बात कर रहे थे सहाफ़ियों के मसाइल के बारे में और न्यूज़ बनाने के बारे में, तो काइंडली आप हमें इसके बारे में। हाँ जी, मैं वही बात कर रहा था वक्फे से पहले, मैं यही बात हो रही थी सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से। सहाफ़ियों को सबसे बड़ा मसला तो मैं सच्ची बात बताता हूँ कि सरकारी इदारों से ही होता है। वो उनको पूरी बात बताते ही नहीं है, वो अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से फिर गलतफहमी पैदा होती है। फिर सहाफ़ी जो है वो अपने अंदाजों से खबर लिखता है और वो जो खबर जो है फिर वो रिजेंटमेंट का बायस बनती है। वो अदारे कहते हैं जी ये हमारी तो ये बात ही नहीं थी। तो अगर सहाफ़ियों के साथ ताउन किया जाए, उनको हर चीज बताई जाए, हमारा वैसे भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आया हुआ है पंजाब गवर्नमेंट का, जो ये कहता है कि सहाफ़ी को ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन मांगे और हमें देनी भी चाहिए। लेकिन अभी ये कल्चर बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि हमें एहसास जब होगा तो हम सहाफ़ियों से ताउन भी करेंगे। तो सबसे बड़ा मसला तो सहाफ़ियों को यही है कि उनको मालूमात सही मुयस्सर ही नहीं आती, जिसकी वजह से वो कोई कियासाराइयां करते हैं, अंदाजे लगाते हैं और वो बाज़ औक़ात अंदाजे सही होते हैं, बाज़ औक़ात अंदाजे गलत होते हैं। दूसरा जो सहाफ़ियों को सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लोकल लेवल के सहाफ़ी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, डिवीजन में हैं या और छोटे कस्बात में हैं, वो पेड नहीं होते, अदारे उनको तनख्वाहें नहीं देते, अदारे उनको ऑनरेरियम नहीं देते। तो जाहिर है कि वो अपना काम छोड़ के, अपना कारोबार छोड़ के वो इस शोबे के साथ मुंसलिक हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो इसमें जो उनको माली मुश्किलात हैं वो भी मेरा ख्याल है अदारों को थोड़ा बहुत उसके बारे में सोचना चाहिए कि उनको कम अज कम इस काबिल बनाया जाए कि वो बेफिक्र होके अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियां अदा कर सकें। यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव शुरू किया हुआ है जर्नलिस्ट वेलफेयर का। तो उसका लिए बाकायदा हर साल बजट में फंड्स भी रखे जाते हैं। जो सहाफ़ी दोस्त जो है वो खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम, माली मुश्किलात का सामना होता है, तो उनके लिए बाकायदा हम उनकी माली मदद करते हैं। ये तो बड़ी वेल एंड गुड बात है कि उनको पे किया जाएगा। बल्कि बड़ा अच्छा ये मौका मुझे मुयस्सर आ गया कि आज ही मुझे अपने हेड ऑफिस से लेटर मौसूल हुआ है कि जी अब एक कमेटी डिवीजनल लेवल पे बनाई जाएगी जिसमें सहाफ़ियों को भी नुमाइंदगी दी जाएगी और वो कमेटी जो है वो फिर रिकमेंड किया करेगी कि कौन सा सहाफ़ी जो है वो इस अहल है कि उसको इमदाद दी जाए। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा एक मुस्बत काम होगा कि जो सहाफ़ी की वेलफेयर है वो भी साथ साथ चलती रहेगी। अच्छा सर, ये जो एक्ट हमारा निकला है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये असल में है क्या? क्योंकि कोई भी एक्ट बनता है तो हमारी आवाम में मुख्तलिफ लोगों के माइंड्स में मुख्तलिफ उसके मीनिंग्स होते हैं, तो हर बंदा अपने हिसाब से इसको जो है वो आगे डिलीवर करता है। तो ये असल में है क्या चीज़?
جی بالکل بڑا اہم سوال ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے یہ بڑا اہم ایکٹ ہے. پنجاب گورنمنٹ نے اس کو کچھ سال پہلے جو ہے وہ انیکٹ کیا تھا. جی مسئلہ صرف یہی ہے کہ عوام میں بھی اس کی اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں جاننے کا حق جو ہے وہ ہر شہری کا ہے. بالکل اس کا یہ حق ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ اس کے دیے ہوئے ٹیکس سے پیسے کہاں خرچ ہو رہے ہیں. جی جی تو یہی سوچ کے پنجاب گورنمنٹ نے ایک ٹرانسپیرنسی کے لیے یہ ایکٹ منظور کیا تھا. اب ہر شہری جو ہے وہ پتہ کر سکتا ہے کہ اس کے جو فنڈز آ رہے ہیں گورنمنٹ نے جو مختلف شعبوں میں دیے ہیں وہ کیا ٹھیک خرچ ہو رہے ہیں, کیا جو فنڈز ترقیاتی کاموں کے لیے دیے گئے تھے کیا وہ اسی اسکیم پہ خرچ ہو رہے ہیں. تو مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ محکمہ ہائی وے ایک سڑک بنا رہا ہے اور اس کے لیے کچھ 50 کروڑ روپے گورنمنٹ کی گرانٹ لگ رہی ہے. تو ایک بڑی رقم ہے. یہ جو 50 کروڑ ہے یہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی اپنی طرف سے نوٹ تھوڑی چھاپے ہیں, یہ تو ہمارے ٹیکسوں سے پیسے گئے ہیں ان کے پاس. تو عوام کو یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ یہ کیا صحیح خرچ ہو رہے ہیں پیسے. تو ایک درخواست متعلقہ افسر کو کوئی بھی شہری دے سکتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت کہ جناب یہ جو آپ کا منصوبہ ہے اس کے بارے میں مجھے ڈیٹیلز دی جائے. یعنی کہ جو ڈویژن میں دفتر قائم کیا گیا ہے وہاں ڈسٹرکٹس میں بھی ڈویژن میں بھی جہاں پہ وہ آفس ہے جہاں پہ بھی پیسے آئے ہیں وہ اپلیکیشن جو ہے وہ چاہیے انفارمیشن مجھے انفارمیشن چاہیے اس منصوبے کے بارے میں. اور وہ جو متعلقہ آفیسر ہے وہ باؤنڈ ہے وہ انفارمیشن دینے کا, وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. اگر وہ ڈینائی کرے گا تو وہ مرتکب ہوگا اس ایکٹ کی خلاف ورزی کا, اس کے خلاف قانونی چارجی بھی ہو سکتی ہے. اس کی ہیلپ لائن وغیرہ یا ویب سائٹ اس کی ہیلپ لائن بھی ہے, اس کا باقاعدہ آفس بھی ہے لاہور میں جو ہیڈ آفس ہے. اگر وہ یہاں پہ نہیں کر سکتا اس کی ہیلپ لائن آپ کو نیٹ سے بھی مل جائے گی. وقتاً فوقتاً وہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ والے ہیں وہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں. تو اگر وہ آپ کو متعلقہ آفیسر وہ معلومات نہیں دیتا تو پھر آپ اوپر والے فورم پہ یا صوبائی فورم پہ اس کو رجوع کر کے وہاں سے معلومات آپ کو لے کے دے سکتے ہیں. وہ باؤنڈ ہیں. یہ کیونکہ لوگوں میں بھی اویئرنیس نہیں ہے اور ویسے بھی جو یہاں پہ جو لوکل لیول پہ جو آفیسرز ہوتے ہیں وہ جھجکتے ہیں معلومات دینے کے لیے. تو یہ تھوڑا سا بھی گیپ ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ آہستہ آہستہ یہ گیپ بھی جب ختم ہو جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ شہری بھی ذمہ دار ہو جائیں گے اور آفیسرز بھی ذمہ دار ہو جائیں گے. تو یہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ کا بڑا فائدہ ہوگا اور بڑی ٹرانسپیرنسی آئے گی اس سے علاوہ. جی تو سر یہاں پر میں بڑا ذرا ٹف سا کوشچن کرنے جا رہی ہوں. جیسے کہ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, تو صحافت بھی بہت ساری کیٹیگریز میں بڑھ چکی ہے اور ہر چینلز بھی بہت زیادہ ہیں, ویب چینلز ہیں اور نیشنل انٹرنیشنل سب کچھ یہاں پہ چل رہا ہے. مطلب ایک کھچڑی ٹائپ سے بنی ہے. مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ ڈیجیٹل میڈیا کے زمانے میں جو سچ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ ہاں جی یہ ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں جی سچ کہاں پہ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے سروس شروع کی تھی تو صرف اخبارات ہوتے تھے جی, اور اخبار میں نوائے وقت اور جنگ اخبار ہوتے تھے اور پھر بعد میں باقی 2-4 اخبار اور بھی آئے جی. تو ہمارے اپنے تجربے کی بات ہے کہ کسی اخبار میں 4 لائنوں کی کسی محکمے کے بارے میں کوئی خبر چھپ جاتی تھی تو اس پہ اچھا خاصا ایکشن ہوتا تھا جی جی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مضمون کے مضمون لکھتے ہیں کسی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا جی. وہ اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہماری وہ ڈیمیج ہوئی ہے. اور کریڈیبلٹی ڈیمیج کس لیے ہوئی ہے؟ وہ کوئی میڈیا کی زیادہ ہونے سے نہیں ہوئی جی. وہ سچ کے ختم ہونے سے ہوئی ہے. صحیح. میڈیا زیادہ ہوگا تو زیادہ لوگوں تک انفارمیشن پہنچے گی, زیادہ لوگوں تک آؤٹ ریچ ہوگی. بیسیکلی ڈیجیٹل میڈیا کا تو کام ہی یہ ہے نا کہ آپ پسماندہ علاقوں میں بھی سچائی پہنچائیں. لیکن میرے پاس موبائل ہے جی, میں 1 منٹ میں مجھے ہر طرح کی معلومات مل رہی ہیں جی جی بالکل. لیکن وہ جو 1 منٹ میں معلومات ملتی ہیں وہ بعض بات مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح بھی ہیں یا غلط بھی ہیں جی. وہ شام کو پتہ چلتا ہے کہ یار سارا دن جو ہم پڑھ کے اور جو ہم اپنا خون جلاتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو کوستے رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, وہ تو ایسی بات ہی نہیں تھی جی. جب اس طرح کی بات سامنے آتی ہے تو پھر بندے کا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہوتا ہے. تو سب سے بڑی ضرورت ہی یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے, لوگوں کے مسائل فوری طور پر جو ہے وہ اجاگر ہو جاتے ہیں, لوگوں کو اسیس ہے. سٹیزن جرنلزم کا یہ زمانہ ہے, ہر جس بندے کے پاس موبائل ہے, جس بندے کے پاس کیمرہ ہے وہ صحافی ہے جی. اب تو آپ کو صحافت کی جو ایک ڈیفینیشن ہوتی تھی کہ وہ تو متروک ہو گئی نا, اب تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ پہنچا سکتا ہے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس میں سچائی کا پہلو رہے تاکہ کریڈیبلٹی لوز نہ ہو. کریڈیبلٹی لوز ہوگی تو پھر اس پہ ایکشن کوئی نہیں ہوگا.
एक दफा कुछ देखेगा, 2 दफा देखेगा, फिर तीसरी दफा कहेगा ये तो मीडिया जो है ये तो झूठ बोलता है, इसलिए दोबारा ही ना सुने, तो फिर उसका असर नहीं रहता। तो असर रखने के लिए जरूरी है कि हम अपना मुहासबा भी करें और कोशिश करें कि बेशक 2 मिनट के लिए रुक जाएं, लेकिन सच्ची बात को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो सर आपका क्या ख्याल है कि डिजिटल मीडिया के लोगों के दिमाग मतलब माइंड मेंटालिटी पे क्या असर मुरतब होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरह के होते हैं ना असर। तो जी बिल्कुल। तो इस टाइम इस वक्त में डिजिटल मीडिया क्या किरदार अपना अदा कर रहा है लोगों की मेंटालिटी की बिल्डेशन में? मैं यही बड़े अफसोस से ये कहूंगा कि जो काम डिजिटल मीडिया को करना चाहिए था, जी मालूमात देना, जी सच्चाई को सामने लाना, जी कहीं कोई खराबी है तो उसकी निशानदही करना, जी वो जो काम है वो पीछे चले गए हुए हैं। अब हम शख्सियत साजी पे आ गए हुए हैं, जी हम हमने बुत तराशे हुए हैं और उसकी हर बात हमें अच्छी लगती है और उसकी जो गलत बात है वो हम छुपाते हैं और दूसरे की हर अच्छाई भी हमें गलत लगती है। तो हम अपने बुतों की पूजा कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये है, और सच नहीं बोल रहे। उसका नुकसान ये है कि मुआशरा जो है वो तबकात में तकसीम हो रहा है, जी मुआशरे में गालिब गलोच आ रही है, जी जी वो मुआशरे में बर्दाश्त खत्म हो रही है, मुआशरे में सच्चाई खत्म हो रही है, रवादारी खत्म हो रही है। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है। हमारे जो टीचर्स थे वो कहते थे कि ये एक इनिशियल फेज होता है, जब कोई नई चीज आती है तो वो सबसे पहले वो इस गलत उसका इस्तेमाल जो है वो भी साथ साथ चलता है, फिर वक्त के साथ साथ वो इस्तेमाल कम होता जाता है और पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ती जाती है। तो ये उनकी बात सुन के कुछ दिल को ढारस होती है कि हो सकता है कि एक वक्त आएगा कि हम भी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। ये जो नेगेटिविटी आ रही है ये शायद इनिशियल स्टेजेस हैं, डिजिटल मीडिया भी नया आया है, लोगों को इतना शऊर नहीं है, जो इसमें आ गए हैं लोग वो इतने ट्रेंड नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ साल में 2 साल में 3 साल में 4 साल में तो इसमें जैसे जैसे बेहतरी आएगी वैसे वैसे लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। सर यहाँ पर सहाफत को जहाद का दर्जा इस्लाम ने दिया हुआ है, इस्लाम में लिखा हुआ है, मतलब कलम की जो जंग है वो सहाफी ही करता है। वो कैमरे के सामने जाकर वो लोगों को बताता है कि क्या हो रहा है, कहाँ पर कौन सा मसला है और उस मसले को कैसे हल किया जा रहा है। तो इन तमाम चैनल्स, और जाहिर बात है कोई भी वीडियो बनेगी वो चैनल पर चलेगी तो लोगों तक पहुंचेगी, इन तमाम चैनल्स के ऊपर भी एक उनका हेड है जिसे हम पैमरा कहते हैं। तो क्या ये पैमरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अगर एक चैनल गलत खबर शाया कर रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसको हटाया जाए और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए? जी बिल्कुल, कैमरा बनाने का तो मकसद ही यही था जी। और मेरा ख्याल है किसी हद तक करते भी हैं, लेकिन जैसे हमारी सोसाइटी है, जैसे पुल्स एंड पुशेस लगे रहते हैं और जैसे वो बाज़ बात उनको अपना काम भी नहीं करने दिया जाता, आपको अंदाजा है उस बात का जी जी। तो वो अपने महदूद जो उनको इख्तियारात मिले हुए हैं जी, उसके अंदर रहते हुए बेचारे पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है। मैं कहता हूँ कैमरा को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, हम साथियों को खुद अपना हम साथियों को खुद अपना हर जगह पे करनी है। मैं कहता हूँ चैनल्स के मालिकान को, चैनल्स में जो काम करने वाले साथी हैं उनको खुद अपना मुहासबा करना चाहिए। जरूरत ही ना पड़े कि उनको कोई कहे कि आप ये गलत कर रहे हैं। ये चीज ये जब ऑनेस्टी नहीं, ये जब आ जाएगी ये जब बात आ जाएगी तो फिर मुआशरा जो है ना वो उसमें मीडिया का एक किरदार भी होगा, फिर मुआशरा जो है वो मीडिया को तस्लीम भी करेगा और फिर मीडिया की बात का असर भी। आपके ख्याल में कितना परसेंट मुआशरा जो है वो मीडिया की वजह से गलत दिशा में जा रहा है, गलत लाइन की तरफ जा रहा है? अब देखिए हम हर ब्लेम जो है वो मीडिया पे तो नहीं डालते हैं। जिस तरह की सोसाइटी है वैसे ही नैरेटिव बनता है ना कि मीडिया के ऊपर गलत चीजें देखकर की मुआशरा होता है हो रही है। तो इस वजह से आपका क्या देखिए हमें तो महसूस इसलिए ज्यादा होता है ना क्योंकि हम इससे रिलेटेड हैं, हम हर वक्त मीडिया के साथ हमारा वास्ता रहता है, राब्ता रहता है, तो इसलिए में जरा ज्यादा फील होता है। लेकिन जैसा मुआशरा है वैसे मीडिया है, तो ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि मीडिया तो बिल्कुल अच्छा हो जाए और बाकी सारा मुआशरा जो मर्जी करे। ये तो कलेक्टिव एफर्ट है, सारे मिलके कोशिश करेंगे तो तब ही बात जो है वो बनेगी। तो सर डिवीजन में जो तरक्याती काम चल रहे हैं इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ये चले अच्छा हुआ आपने कुछ टॉपिक चेंज किया। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो हर साल बजट पेश करती है सही, और उसमें एक सालाना तरक्याती प्रोग्राम होता है जिसको एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं जी। उसमें
ہر صوبے کے ہر ضلع کے ہر ڈویژن کے لوگوں کے مفادات کے مطابق، لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق منصوبے ہوتے ہیں. اس میں الیکٹریسٹی بھی ہے، اس میں سوئی گیس بھی ہے، اس میں بلڈنگز بھی ہیں، اس میں روڈز بھی ہیں، اس میں ہاسپٹلز بھی ہیں، اس میں تعلیمی ادارے بھی ہیں، سارے شامل ہیں. تو اسی طرح ساہیوال ڈویژن کا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ساہیوال ڈویژن میں اس وقت کوئی تقریباً 31-32 ارب روپے کے منصوبے چل رہے ہیں. یہ اب آپ کے لیے بڑی حیران کن یہ فگر ہوگی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی افادیت جو ہے وہ لوگ اس طرح فیل نہیں کرتے جس طرح کہ ان کو کرنی چاہیے. جیسے اس کی میں ایک بڑی مثال دیتا ہوں. ہمارا یہاں پہ ساہیوال میں ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، اس کا سرجیکل ٹاور بن رہا ہے اور بہت ساری فیسلٹیز آ رہی ہیں. وہ تقریباً 8 ارب روپے کا منصوبہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 8 ارب روپے سے نئی بلڈنگ بن رہی ہے، مختلف نئے شعبے آئیں گے، جدید مشینری آ رہی ہے، ڈاکٹرز آ رہے ہیں. تو اس پورے علاقے کو صحت کی بہت زیادہ بہتر سہولتیں میسر آئیں گی. پہلے تھوڑا سا بندہ بیمار ہوتا تھا، وہ بیچارے اس کے لواحقین یا اس کو لاہور لے کے بھاگتے تھے یا وہ کہاں لے کے بھاگتے تھے. اب وہ ان کو اس طرح بھاگ دوڑ نہیں ہے کہ ان کو ساری فیسلٹیز مل رہی ہیں. تو یہ مختلف شعبوں میں حکومت جو ہے وہ اربوں روپے خرچ کرتی ہے. تو اسی طرح ساہیوال میں بھی ہے. جیسے 2 بڑے منصوبے، جیسے میں نے ابھی ساہیوال ٹیچنگ ہاسپٹل کی بات کی ہے، اس کے علاوہ 2 اور بڑے منصوبے ہیں جو میرے ذہن میں آ رہے ہیں، ان کا میں ذکر کرتا ہوں. جیسے ساہیوال سمندری روڈ کی کارپیٹنگ ہو رہی ہے. یہ بڑا اہم ایک منصوبہ ہے. ہزاروں لوگ بہاول نگر سے، چشتیاں سے، حسن پور سے، پاک پتن سے، آرم والا سے اس راستے کو استعمال کرتے ہیں فیصل آباد جانے کے لیے اور آگے اسلام آباد جانے کے لیے، اور ویسے ہی واپس آتے ہیں. اور ساہیوال ڈویژن کے بہت لوگ بھی ہیں. تو یہ بڑی اہم سڑک ہے. اس کی کارپیٹنگ ہو رہی ہے. یہ امید ہے کہ اگلے کچھ مہینوں میں مکمل ہو جائے گی، جس سے لوگوں کو بڑی فیسلٹی ملے گی. پھر ہمارے ڈویژن میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا مزار ہے. وہاں پہ ہزاروں لوگ زائرین آتے ہیں، سارا سال آتے رہتے ہیں. تو یہ جو ساہیوال پاک پتن ڈیول سڑک ہے، اس کو بھی اب کارپیٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑا اہم منصوبہ ہے، اس سے بھی لوگوں کو بڑی فیسلٹی ہوگی. پھر سب سے اور جو جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ساہیوال شہر کے لیے پسک کا ایک منصوبہ ہے. پسک ہے پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام. یہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے پنجاب حکومت صوبے کے 2 شہروں میں شروع کیا ہوا ہے، سیالکوٹ میں اور ساہیوال میں. ساہیوال میں تقریباً 18 ارب روپے کے بہت بڑی رقم ہے. یہ رقم جو ہے وہ کسی اور ساہیوال شہر کے سائز کے کسی اور شہر میں اتنی بڑی رقم کبھی بھی خرچ نہیں ہوئی. تو اس سے آپ کا جو جتنا بھی سیوریج کا شہر کے مسئلے ہیں وہ اگلے تقریباً 40-50 سال تک وہ حل ہو جائیں گے. پائپ ڈال رہے ہیں، سارے مین پائپ ڈال رہے ہیں، پانی کے پائپ ڈال رہے ہیں، نئے ٹیوب ویل لگ رہے ہیں، فلٹریشن پلانٹ لگ رہے ہیں. 43-44 ہزار گھروں تک پانی کے کنیکشن پہنچائے جا رہے ہیں. واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگے گا. تو یہ مشینری دی جا رہی ہے میونسپل کارپوریشن کو ویسٹ کوڑا اکٹھا کرنے کے لیے. سڑکیں نہیں بنے گی. ابھی تو کھدائی ہو رہی ہے نا. آپ ظاہر ہے شہر میں جب جائیں گے کم از کم یہ 1 سال اور لگے گا. امید ہے کہ یہ اسی سال کے آخر میں اور اگلے سال کے شروع میں یہ آہستہ آہستہ مکمل ہونے شروع ہو جائیں گے. تو اس سے پھر آپ کے سیوریج کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پینے کے پانی کے مسائل حل ہو جائیں گے، سڑکیں انشاءاللہ نئے سرے سے بن جائیں گی. تو یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے جو چل رہا ہے اور اس سے شہریوں کو بہت فائدہ ہوگا. تو اس طرح کے جتنے بھی منصوبے ہیں وہ مختلف شعبوں میں گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ فنڈز فراہم کر رہی ہے اور وہ خرچ بھی ہو رہے ہیں. اچھا سر، آخری آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ انتظامیہ اور عوام کے درمیان جو تعلقات ہوتی ہیں، بیسیکلی ہم اگر یورپین کنٹریز کو دیکھیں تو ان کی عوام اور گورنمنٹ اور جو ادارے ان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان میں تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کی عوام اور ان کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ تعلق کس طرح اچھے ہمارے ہو سکتے ہیں جو کہ ہمارے بیسکلی اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے؟ جی یہ بڑا ایک برننگ ایشو ہے اور اس پہ حکومت کو بڑا کنسرن بھی ہے. سب سے ضروری یہ ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے آفیسرز ہیں اور آفیشلز بھی، آفیسرز کے ساتھ ساتھ آفیشلز جو ہیں وہ بھی بڑا میٹر کرتے ہیں کیونکہ آخر میں کام تو انہی کے پاس آنا ہے. تو وہ اسیسیبل ہونے چاہیے. مطلب اسیسیبل کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اگر آئیں، کوئی بیچارہ یہاں سے 40-50 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے اور آپ کو اس کو پتہ چلے جی آج تو آفیسر میں ملنا ہی نہیں ہے، آج تو وہ ہے ہی نہیں، تو وہ اس کو بڑی کوفت ہوگی اور اس کا بڑا دل جلے گا. تو آفیسر کا ملنا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے.
تو حکومت کی پوری کوشش ہے کہ آفیسر جو ہیں وہ ضرور ملیں. اس کے لیے گورنمنٹ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ یہ آپ اگر فیلڈ وزٹ کرنا ہے تو آپ آفس ٹائمنگز کے بعد جائیں. کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے دفاتر میں بیٹھیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بڑا ایک مثبت اثر ہو رہا ہے. ہمارے کمشنر ہیں, ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں, اسی طرح RPO ہیں, DPO ہیں, وہ صبح 9 بجے اپنے آفیسز میں آ جاتے ہیں. آفیسز میں کبھی کہیں کوئی میٹنگ ہو تو آدھا پونا گھنٹہ لیٹ بھی ہو جاتا ہے, وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ سارا دن نہیں ہوتے ہوں گے. وہ اپنے دفتروں میں ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں اور اسیسبل ہوتے ہیں. کام اس کا پورے اچھا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں آیا ہوں تو کم از کم میری بات تو سنی گئی. جی بالکل. تو جب بات سنی جاتی ہے تو آدھا ہی تسلی تو بندے کی وہیں پہ ہو جاتی ہے. تو یہ اسیسیبلٹی بڑا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ ٹائم لائن ہونی چاہیے. ایک اگر درخواست آئی ہے تو وہ ایک ٹائم لائن میں اس کا کوئی حل نکلے, یا اس کو کہے کہ جی آپ کا یہ مسئلہ جو ہے یہ قانون کے مطابق نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یا اسے کہا جائے کہ جی یہ آپ کا ہو سکتا ہے. اس کو جو لٹکائے رکھنا ہے نا, وہ بھی ایک عوام کے لیے بڑا مشکل ہے. تو یہ بھی ایک بڑا انیشیٹو ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ریونیو اوپن کچہریاں ہر مہینے کی پہلی اور 2 تاریخ کو منعقد کرتی ہے, جس میں ٹائم لائن کے ساتھ لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ انیشیٹوز ہو رہے ہیں. امید ہے کہ اس سے عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. مسئلہ صرف وہی ہے اسیسیبلٹی کا. جتنے آفیسر جو ہیں وہ اپنے اپنے دفتروں میں رہیں گے, اتنا ہی عوام کا ان دفاتر پر اعتماد جو ہے وہ بڑھے گا وقت کے ساتھ ساتھ. تھینک یو سر. ہماری عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیے؟ پیغام عوام کو میں کوئی اتنا بڑا تو آدمی نہیں ہوں کہ میں پیغام دوں. بس ایک گزارش کرنی ہے کہ ہم سارے ساہیوال کے واسی ہیں, تو اکثر یہ میٹنگز میں یہ بات آتی ہے صفائی کے حوالے سے کہ جی جو میونسپل کارپوریشن کے جو آفیسرز ہیں وہ ہمیشہ میٹنگز میں گلا کرتے ہیں جی کہ ہم نے کنٹینرز رکھے ہوئے ہیں, کنٹینرز خالی ہوتے ہیں اور ارد گرد پورا جمع ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کر دی. آپ نے مجھے بلایا, آپ کا بہت شکریہ. اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم از کم اپنے ارد گرد اپنی جگہ پہ جہاں پہ آپ ملازمت کر رہے ہیں, جہاں پہ آپ ریڑھی لگا رہے ہیں, جہاں پہ آپ کا گھر ہے, تو اس کے ارد گرد بھی صفائی کا خیال رکھیں. اور کوڑا جو ہے وہ ہمیشہ کوڑا دان میں ڈالیں تاکہ اس کو اٹھانے میں بھی آسانی ہو اور گندگی بھی نہ نظر آئے. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ سر. آپ نے ہمیں بہت زیادہ اویئرنیس دی ہے عوام کے بارے میں اور پبلک ریلیشن کے بارے میں. یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین جو کہ ہماری بہت زیادہ عوام کو نہیں پتہ ہوتی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میں ہوسٹ میمونہ الماس کو دیجیے اجازت. پھر ملیں گے ایک نئے پروگرام میں ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.